اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے اللہ پاک کا فیصلہ، اس کے بعد رسول اللہ کا فیصلہ، اور اس کے بعد اپنے چیف جسٹس صاحب کی چھترول۔ اللہ پاک کا فیصلہ یہ ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ اللہ سورہ احزاب کے اندر فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں۔ اچھا کیا ہیں؟ ولیکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں۔ اور کیا ہیں؟ وخاتم النبیین، نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، رسالت کو ختم کرنے والے، پیغمبری کو ختم کرنے والے، یعنی آخری نبی ہیں۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ۔ اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ، آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ لوگوں یاد رکھنا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت تک کے لیے کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ اب اس آیت کے بعد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے پڑھی ہے، اس کے بعد میں نے تو ایک پڑھی ہے، ویسے ختم نبوت کے اوپر سینکڑوں حدیثیں ہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اگر کوئی بندہ کسی کو نبی مانے، چاہے ڈائریکٹ مانے، چاہے تعویل کر کے مانے، جیسے قادیانی دجال کو کہتے ہیں جی ذلی نبی، بروزی نبی، تو ڈائریکٹ نبی مانے یا کسی تعویل کے تحت مانے، جیسے بھی مانے، وہ قرآن مجید کی اس آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں حدیثوں کا انکار کرنے کی وجہ سے کافر ہوگا۔ اسی فتوے کے تحت 1974 کے اندر قادیانیوں کو پاکستان کے آئین کے اندر کافر قرار دیا گیا تھا، اور تعزیرات پاکستان کی جو دفعہ ہے 298 اور 298 اس دفعہ کے تحت پابندی لگا دی گئی تھی قادیانیوں کے اوپر کہ وہ اپنے جھوٹے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے، اور اسی طرح یہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد بھی نہیں کہہ سکتے، مسجد کا نام اپنی عبادت گاہ کو نہیں دے سکتے، مندر کہہ لیں، چرچ کہہ لیں، گردوارہ کہہ لیں، جو مرضی نام رکھ لیں، لیکن مسجد نہیں رکھ سکتے۔ اسی طرح قادیانی جو ہیں وہ اپنی عبادت خانے کے اندر اذان بھی مسلمانوں کی طرح نہیں دے سکتے، اور اپنے جھوٹے مذہب کی اشاعت بھی نہیں کر سکتے، اپنے مذہب کی تبلیغ بھی نہیں کر سکتے۔ تو پاکستان کے اندر یہ آئین اور قانون پاس ہو گیا تھا، اور تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298 اور کے تحت ان ساری جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کے اوپر قادیانیوں کے لیے پابندی لگا دی گئی تھی، اور جو کوئی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی خلاف ورزی کرے گا اس کو جرمانہ بھی ہوگا اور 3 سال کی قید بھی ہوگی۔ تو یہ پاکستان کے آئین کے اندر، قانون کے اندر یہ دفعات موجود ہیں، جن دفعات کو اب ختم کرنے کی ناپاک جسارت کی گئی ہے، اور کرنے والے جو ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا سمجھتے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ ان قادیانی نوازوں اور قادیانی سہولت کاروں کو اتنے بڑے کلیدی عہدے کے اوپر بٹھایا کس بیوقوف نے ہے کہ جن خبیثوں کو ختم نبوت جیسے نازک اور حساس معاملے کی حساسیت کا بھی علم نہیں ہے، ان کو یہ تک معلوم نہیں ہے کہ یہ اسلام کا کتنا بنیادی مسئلہ ہے، اور وہ یہ دفعات ختم کر کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ کتنی بڑی جو ہے وہ اللہ رسول سے بھی غداری کر رہے ہیں، اسلام سے بھی غداری کر رہے ہیں، اور پاکستان کے آئین سے بھی غداری کر رہے ہیں۔ تو میں یہ حکمرانوں کے اوپر بھی اور ججوں کے اوپر بھی اور جناب فراد عیسیٰ صاحب کے اوپر بھی یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جناب اپنی سوچ بدلو اور اپنا فیصلہ جو ہے اس کے اوپر نظر ثانی کرو، ورنہ جو ہے ہم آپ کو کان سے پکڑ کر اور چھتر مار کے گھر تو بھیج سکتے ہیں،
لیکن قادیانیوں کو نہ ہم مسلمان کہہ سکتے ہیں، نہ مان سکتے ہیں، اور نہ یہ تعزیرات پاکستان کے اندر ترمیم برداشت کر سکتے ہیں، اور نہ قادیانی جیسے دجالوں اور مرتدوں کو پاکستان جیسے اسلامی ملک کے اندر مذہبی آزادی دے سکتے ہیں۔ تو ہم بالکل چیف جسٹس کا یہ فیصلہ نہیں مانتے، ان کو اپنی سوچ بدلنی ہوگی، اپنے فیصلے بدلنے ہوگے، اپنا قبلہ کعبہ درست کرنا ہوگا، ورنہ یاد رکھیں یہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا تو اسلام کا قانون ہی اس کے اندر چلے گا، اور جب اسلام کا قانون چلے گا تو اسلام کے باغیوں اور دشمنوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو کبھی بھی کسی حوالے سے بھی اس ملک کے اندر مذہب کی آزادی نہیں دی جا سکتی۔ تو ہم بالکل جو ہے وہ چیف جسٹس کے فیصلے کو جوتے کی نوک کے اوپر رکھ کے ہوا میں اڑاتے ہیں، بالکل اس فیصلے کو ہم احترام کی نظر سے نہ دیکھتے ہیں نہ قبول کرتے ہیں۔